بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صیام رمضان، مباح و صوم کو باطل کرنے والے افعال۔ پوسٹ نمبر 4۔ آج کی اس پوسٹ میں ہم ان باتوں کی نشاندہی کریں گے جو حالت صوم میں کی جا سکتی ہیں یا جن کی وجہ سے صوم ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ مباح کام جو حالت صوم میں کیے جا سکتے ہیں۔ حالت صوم میں غلطی سے کھا پی لینے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ جب کوئی غلطی سے کھا پی لے تو صوم ختم نہ کرے، کیونکہ اسے اللہ ہی نے کھلایا اور پلایا ہوتا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الصوم، باب الصائم اذا اکل او اشرب ناسیہ۔ حالت صوم میں سینگی لگوائی جا سکتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، احتجم وہو محرم واحتجم وہو صائم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بھی حجامہ کرایا اور صوم کی حالت میں بھی حجامہ کرایا۔ بحوالہ بخاری کتاب الجزاء والصید، باب الحجامہ للمحرم۔ جسم سے فاسد خون نکلوانے کو سینگی یا حجامہ کہتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حالت صوم میں حجامہ کرنے اور کرانے والے دونوں کا صوم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خیال رہے کہ وہ حدیث فتح مکہ کے موقع کی ہے، جبکہ وہ حدیث جس میں حالت صوم میں حجامہ کا ذکر ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع کی ہے، یعنی اس کے بعد کی ہے۔ لہذا عمل آخری والی پر ہی ہوگا کہ حالت صوم میں حجامہ کرایا جا سکتا ہے۔ اب جب حالت صوم میں جسم سے خون نکلنا ثابت ہے تو بیماری کی حالت میں خون ٹیسٹ وغیرہ کے لیے خون نکالا جا سکتا ہے، اور اگر کسی اور کو خون کی ضرورت ہے تو اسے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس قدر خون نہ نکل جائے کہ جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے۔ صوم کی حالت میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے۔ بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصیام، باب من رقصی فی الکحل للصائم۔ اگر جنابت کی حالت میں بیدار ہو تو سحری کر لے، پھر غسل کر کے صلاۃ ادا کر لے۔ بحوالہ بخاری کتاب الصوم، باب الصائم یصبح جنبا۔ حالت صوم میں اگر احتلام ہو جائے تو صوم جاری رکھے، کیونکہ یہ انسان کے اپنے کنٹرول کا معاملہ نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 آدمیوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ایک جو سویا ہوا ہو حتیٰ کہ وہ جاگ جائے، دوسرا دیوانہ جب تک کہ وہ عقل مند نہ ہو جائے، اور تیسرا بچہ حتیٰ کہ وہ بڑا یعنی بالغ ہو جائے۔ جو جان بوجھ کر قے کرے اس کا صوم ٹوٹ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذرعہ القیء وہو صائم فلیس علیہ قضاء ومن استقاء فلیقضی۔ جسے حالت صوم میں قے آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، یعنی اس کا صوم نہیں ٹوٹتا، اور جس نے از خود قے کی اس بنا پر قضا لازم ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد کتاب الصوم، باب الصائم یسقی عامدہ۔ اکثر انجیکشن کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ وضاحت: اگر کسی کی حالت خطرناک حد کو چھو رہی ہو تو وہ انجیکشن لگوا لے، اس میں حرج نہیں، لیکن عام حالات میں یا طاقت کے انجیکشن لگوائے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ حالت صوم میں ممنوعہ امور۔ حالت صوم میں جماع کسی بھی طور پر جائز نہیں، البتہ رات میں اس پر کوئی پابندی نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ صوم کی رات میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ ایک شخص جو اس فعل کا مرتکب ہو گیا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتجد ما تحرر رقبہ؟ قال لا۔ کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ قال فتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا۔ فرمایا
کیا تم 2 ماہ کے مسلسل صوم رکھ سکتے ہو؟ جواب دیا نہیں۔ قال افتجد ما تطعم به 60 مسکینا؟ قال لا، فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ جواب دیا نہیں۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر وهو الزبیل قال اطعم هذا عنك۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسے دے دیا کہ وہ لے جا کر اپنی طرف سے کھلا دے، یعنی صدقہ کر دے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی حرکت کا مرتکب ہو جائے اور اس میں غلام آزاد کرنے کی توفیق ہو تو وہ غلام آزاد کرے، اگر نہ ہو تو لگاتار 2 ماہ کے صوم رکھے۔ اگر اس کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تو وہ 60 مساکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے، اور اگر اس کی بھی گنجائش نہ ہو تو جو ہو سکے وہ صدقہ کرے۔ حالت حیض میں بھی صوم نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ بعد کے دنوں میں اس کی قضاء کا حکم ہے، بحوالہ سنن نسائی کتاب الصیام باب وضع الصیام عن الحائض۔ مباحات میں بیان کی گئی ایک حدیث سے واضح ہے کہ جو جان بوجھ کر قے کرے اس کا صوم ٹوٹ جاتا ہے اور اسے بعد میں اسے پورا کرنا ہوگا۔ اس سے قبل سابقہ پوسٹ میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے حالت صوم میں ایماندار کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں صائم ہوں، بحوالہ بخاری کتاب التوحید باب قول اللہ تعالی یریدون ان یبدلوا کلام اللہ۔ مزید فرمایا جو کوئی غلط بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، بحوالہ بخاری کتاب الصوم باب من لم یدع قول الزور والعمل به فی الصوم۔ لہذا مومنین ہر اس چیز سے دور رہیں جس سے صوم میں کی گئی محنت ضائع ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں قیام اللیل فی رمضان کی فضیلت بیان کریں گے۔